سورہ نساء کی آیت نمبر 106 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق اللہ العظیم۔ اور بخشش مانگیے آپ اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے دغا کرتے ہیں جھگڑا نہ کیے، بے شک اللہ جھگڑا کرنے دغا باز کو اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتے۔ گزشتہ آیت کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا۔ ایک منافق نے ایک صحابی کی چوری کی اور ایک یہودی پر الزام لگا دیا۔ پہلے ایک صحابی پر لگایا، پھر ایک یہودی پر لگایا، اور ایسے قرائن بھی جمع کر دیے، ایسی علامات بھی لگا دی کہ جس سے بہت حد تک یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ چور یہودی ہے، جبکہ فی الواقع ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی اور اس چیز کو کھول دیا کہ یہ یہودی کا کام نہیں ہے، نہ مسلمان کا کام ہے، یہ ایک منافق کا کام تھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت ہے اسی کے اندر آپ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، طرفدار اور حمایتی نہ بنے۔ یعنی جو بندہ دو نمبری کرتا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کسی کو، کسی کا حق مارے ہوئے ہے، اس کی طرف سے وکالت کرنا، طرفداری کرنا، یہ جرم ہے۔ اسی سے ہمیں ایک واقعہ، ایک جو حکم سمجھ میں آ جاتا ہے آج کل کے حالات میں بھی اور ماضی قریب میں بھی، کہ یہ جو وکالت کا پیشہ ہے، LLB کر لیتے ہیں احباب اور پھر وکیل بن جاتے ہیں، عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں، تو یہ بذات خود ایک جائز پیشہ ہے، ایک خدمت ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنا مدعا اچھی طریقے سے کھول کر بیان نہیں کر سکتا، پھر ہر ایک کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، استعداد بھی نہیں، اور اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس کام کے لیے مختص کر لے کہ میں لوگوں کا جو مدعا ہے وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے بیان کیا کروں گا، تو ٹھیک ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں اس پر، اور اس پر وہ اپنی اجرت بھی لے سکتا ہے۔ بنیادی طور سے تو ایک جائز کام ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ کہیں ولا تکل للخائنین خصیما کا مصداق نہ ہو، کہ کسی مجرم کی طرفداری میں انسان استعمال نہ ہو۔ اور یہ بات وکیل کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مجرم ہے تو پھر اس کو چھڑوانے والا بھی اسی طرح کا جرم وار ہے، یعنی قیامت والے دن جہاں اس مجرم کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، کیونکہ اس عدالت میں تو کبھی بری ہو جائے گا، بے گناہ پھانسی بھی لگ جایا کرتے ہیں اور گناہ گار بری ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ عدالتیں تو ایسی ہیں، دنیا کی عدالتیں ایسی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت جو ہے وہاں تو کچھ نہیں چھپے گا، وہاں تو سب کچھ کھلے گا۔ تو جو مجرم کو پھانسی سے بچانے والا، اس کو سزا سے بچانے والا انسان ہے، جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن پھر بھی اس لیے کہ فیس دے کر مجھے اس کو بچاتا ہے، تو یہ بھی جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رہنا چاہیے۔ عام طور سے کچھ غلط فہمی پڑ جاتی ہے ذہنوں میں۔ ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں تھے، تو وہاں ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں LLB وکالت کا کورس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ آگے اس کی بنیاد پہ کوئی ملازمت تلاش کرو گے یا
بطور پیشے کے اس کام کو اپناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو پیشے کے طور پہ اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو اس میں جو رزق حلال کے امکانات ہیں وہ کافی محدود ہو جائیں گے آپ کے، کیونکہ عام طور سے جو ہے وہ زیادہ تر غلط قسم کے لوگ ہی آتے ہیں جو قانونی سہارا لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ہم تو مخلص ہو کر اپنی سروس دیں گے، اگلا چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ کرپٹ انسان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس نے کئی بچوں کو یتیم کیا ہو، ظالم ہو، ڈاکو ہو، ہماری تو کام ہے کہ ہم اس کو سروسز دیں، اور ہم جو اس کو سروسز دیں تو اس میں ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ جو ہم نے اس سے پیسے لیے ہیں اس کے عوض ہم اس کی پوری خدمت اس کی فراہم کریں، چاہے وہ چور ہو۔ تو ایک عجیب منطق ہے جو شیطان نے دماغ میں ڈال دی ہے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو ایفیشینسی ہے، وہ کہنے لگے ہماری تو ایفیشینسی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ ہم مخلص ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تو جو چور اور ڈاکو ہوتا ہے وہ بھی بہت مخلص ہوتا ہے اپنے پیشے کے ساتھ، وہ بھی پوری محنت کے ساتھ چوری کرتا ہے، پوری محنت کے ساتھ ڈاکہ کرتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ سارا کام کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں مخلص ہوں، یعنی میں نے یہ جو پیسے لیے ہیں وہ اس کی میں نے سروسز پوری کر دی، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان کو جواب داری ہے اللہ کے حضور بھی کہ جو کام میں نے کیا ہے پیسے لے کر، کیا اللہ کے ہاں اس کی مجھے اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ورنہ تو پھر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایک پیشہ ور جو بدکار انسان ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے اپنی سروسز دی ہیں، میں نے ایک جو ہے اپنی محنت کی ہے۔ تو محنت محض کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ تو قاتل کا ساتھ دینا، چور کا ساتھ دینا، ڈاکو کا ساتھ دینا، یہ سب جرائم ہیں جن میں انسان برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ ان آیات کا خطاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے براہ راست، لیکن آپ تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ایک اجتہادی درجے کی کسی خطا تھی جس پر متنبع فرما دیا۔ اصل میں تو امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ تم لوگ کل کو بڑے بڑے مجرموں کے پشت پناہ نہ بن جانا۔ واستغفر اللہ، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کبھی انسان سے دنیا میں زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، صدق دل سے جو معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں بشرطے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے۔ آگے پھر اسی آیت کو، اسی مفہوم کو اور زیادہ واضح لفظوں میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ ساتھ خیانت کرتے ہیں، کیونکہ ہر مجرم اور ہر گناہ گار چاہے وہ کرائم ہو یا سن ہو، وہ اصل میں انسان اپنے آپ کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو مار دیا ہے، لیکن اس نے دوسرے کو نہیں مارا، اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اور جو بندہ چوری کر رہا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور جو دو نمبری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور کیونکہ وہ حرام مال ان کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حرام مال سے جس گوشت کی پرورش ہوئی ہو، جو گوشت پروان چڑھا ہو حرام مال سے، وہ جہنم سے گزرے بغیر نہیں جائے گا۔ فالنار اولا بھی، دوزخ کا حقدار ہے وہ زیادہ، دوزخ اس کا جزا سزا ہے، وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ دغا کرتے ہیں آپ ان کی طرفداری نہ کریں، آپ ان کے حمایتی نہ بنیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، جو دغا باز ہے، خائن ہے، فراڈی ہے، دو نمبری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کو آپ بھی پسند نہ کرو، اس کو بلکہ جو ہے اس کو سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جرم کر لیا اس نے، چلو جیسے کیسے ہوا، اب ہم بجائے اس کے کہ اس کو کہیں تم نے بہت برا کام کیا، جاؤ توبہ کرو، اور اگر تم سے قتل بھی ہو گیا تو معافی مانگو جا کر جس کا قتل کیا ہے، اس کی بجائے ہم اسے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو 2 لاکھ روپیہ لگا دے، 5 لاکھ لگا دے، یہ جج اپنا ہے، ایسے تجھے میں جو ہے 2 پیشیوں میں تیسری پیشی پڑے گی نہیں، تجھے باہر ڈال دوں گا۔ تو یہ سب اپنے آپ کو اللہ کے در میں گرانے والے کام ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، نہ اس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور نہ اس کے حمایتی کو اللہ تعالیٰ
پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور صرف یہ وکالت میں نہیں ہے، یہ تو چلو ایک پروفیشن ہو گیا، عام زندگی میں بھی، اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی حمایت کر جاتے ہیں، بھائی ہونے کی وجہ سے، بہن ہونے کی وجہ سے، باپ ہونے کی وجہ سے، ماں ہونے کی وجہ سے، بیٹا ہونے کی وجہ سے، دوست ہونے کی وجہ سے ہم حمایت کر جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اندر سے کہ یہ باطل کی حمایت ہے، تو باطل کی حمایت نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو تم انصاف کے گواہ بنو، انصاف کے ساتھ دینے والے بنو، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہیں انصاف کا حق کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ حق اللہ ہے، حق اصل میں اللہ ہے، الحق۔ تو جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ دراصل اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کا جو ساتھ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ اسے اپنے رحمت کے سائے میں رکھتے ہیں، چاہے وہ حق آپ کے دشمن کے پاس ہو، چاہے کسی غریب کے پاس ہو، حق جہاں بھی ہے وہاں اللہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق کا طرفدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔